السلام علیکم۔ دو بھائیوں کی اکلوتی بیوی۔ میرا نام ماریہ ہے۔ میں ایک شادی شدہ لڑکی ہوں۔ میری شادی غیر خاندان میں ہوئی ہے۔ میرے بھائی نے 1 ماہ کے اندر میری شادی کر دی۔ ابا نے میری شادی کی ذمہ داری بھائی کو ہی سونپی تھی اور انہوں نے مجھے بوجھ سمجھ کر ایسے 2 بھائیوں کے حوالے کر دیا جنہوں نے مل کر میری خوشیاں، میرا سکون، سب کچھ چھین لیا۔ میری شادی کو 2 ہفتے ہی گزرے تھے کہ میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ بدلنے لگا۔ رات کے وقت مجھے ان پر بے تحاشا پیار آ رہا تھا، اس لیے میں اس کے بازو پر سر رکھ کر لیٹ گئی اور وہ میرے بالوں کے ساتھ کھیل رہے تھے اور دوسرے ہاتھ سے موبائل استعمال کر رہے تھے۔ میری نظر ان کے موبائل کی سکرین پر ہی تھی۔ دیور جی کا میسج آیا۔ انہوں نے وہ پڑھا اور مجھے خود سے دور کر دیا۔ کیا ہوا ہے آپ کو ان کے بدلے تیور دیکھ کر میں نے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا، میں آتا ہوں، انہوں نے اکھڑے لہجے میں کہا اور کمرے کا دروازہ کھولا۔ دروازے کے ساتھ کھڑا میرا دیور کمرے میں داخل ہو گیا اور میرا شوہر کمرے سے باہر نکل گیا۔ میرا پاگل دیور ہنستا ہوا میرے گلے سے لگ گیا اور کہنے لگا، بھابھی میں آپ کے پاس سو جاؤں؟ بری بات، شانی بھابھی کے پاس نہیں سوتے۔ میں اسے بچہ سمجھ کر لاڈ کرنے لگی۔ وہ عمر میں میرے جتنا ہی تھا مگر حرکتوں میں چھوٹا تھا۔ میرے انکار کرنے پر اس نے مجھے مضبوطی سے پکڑ لیا اور اس کی پکڑ اتنی مضبوط تھی کہ میری آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ اس کی ایسی حرکتوں سے وہ مجھے کبھی کبھی نارمل لگتا۔ ماریہ میں صبح وزٹ پر جا رہا ہوں، 1-2 ماہ بعد ہی واپس آؤں گا، تم گھر پر ہی رہنا، شانی اکیلا ہے۔ شانی میرے سینے کے ساتھ ہی لگا تھا۔ جب شانی کمرے میں آیا اور الماری سے اپنے کپڑے نکال کر پیک کرنے لگا، مجھے اس کے نارمل لہجے پر اکثر تعجب ہوتا کہ وہ یہ سب کیسے برداشت کر جاتا ہے کہ اس کی جوان بیوی کے ساتھ اس کا بھائی گلے لگتا ہے اور اس کے پاس بنا اجازت کے سو جاتا ہے۔ میں نے شانی کو خود سے الگ کیا اور مانی کے پاس چلی گئی۔ اب یہ تیسری بار دبئی جا رہے ہیں۔ مانی، وہ بھی اکیلے، اس بار مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ میں 1-2 ماہ آپ کے بنا کیسے رہوں گی؟ آپ کال تک نہیں کرتے مجھے۔ مانی سامان پیک کر رہا تھا اور میں نے اداس لہجے میں اسے خود کو ساتھ لے جانے کی فرمائش گھر ہی ہو۔ میں بزنس کے سلسلے میں جا رہا ہوں اور تم اکیلی کہاں ہو؟ شانی ہے تمہارے پاس، مانی نے بے مروت انداز میں کہا۔ وہ جب بھی دبئی جانے کی پلاننگ کرتا میرے ساتھ ایسے ہی بے مروت اور انجان بن جاتا۔ اس کو دیکھ کر میری آنکھیں نم ہو گئی۔ بزنس کے سلسلے میں سب جاتے ہیں اور ساتھ اپنی بیویوں کو بھی لے جاتے ہیں۔ آپ کے سبھی دوست ایسا کرتے ہیں۔ میں نے ہمت جتا کر ان کے دوستوں کی مثال دی۔ وہ مجھے کھا جانے کی نظروں سے دیکھنے لگا۔ بھابھی میں آپ کو وجہ بتاؤں؟ بھابھی آپ کو اپنے ساتھ دبئی کیوں نہیں لے جاتے؟ شانی نے ہم دونوں کے درمیان بول کر کہا۔ میں چونک کر ہنستے ہوئے شانی کو دیکھنے لگی۔ بکواس مت کرو اور اپنے کمرے میں جاؤ، ورنہ جانتے ہو نا میں تمہارے ساتھ کیا کروں گی۔ مانی نے بڑے پیار سے اسے دھمکی، جسے سن کر وہ فوراً وہاں سے چلا گیا اور مانی بھی اپنا سامان لے کر گھر سے نکل گیا۔ ایسی کون سی بات ہے جو مجھے نہیں معلوم اور میرے دیور کو معلوم ہے؟ ہم شانی کے کمرے میں آئی اور اس سے پوچھنے کے لیے کہ وہ کیا کہنے والا تھا، مگر مانی نے اسے بتانے سے روک دیا تھا۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے بیڈ پر جس حالت میں نے دیکھا، میں شرم سے پانی پانی ہو گئی اور کمرے میں آ گئی اور دروازہ بند کر کے اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے اپنے دیور جی کا وہ گھومنے لگا۔ میں شرما گئی اور سو گئی۔ سوتے ہوئے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے اوپر کوئی پہاڑ کھڑا ہوا ہو۔ میں نے جب آنکھیں کھول کر دیکھا تو میرے اوپر میرا دیور لیٹا ہوا تھا۔ دیور جی ہٹیں میرے اوپر سے۔ میں نے انہیں اپنے اوپر سے ہٹایا۔ ان کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ سونے کا بہانہ کر رہے تھے یا سچ میں سو رہے تھے؟ میں نے انہیں بلایا، وہ کچھ نہ بولے۔ میں نے انہیں اپنے پاس ہی سلا لیا۔ وہ پاگل تھے۔ مجھے لگا ان کا دھیان میرا بیوی والے رشتے کی طرف جائے گا۔ میں واش روم گئی۔ جب اپنی شلوار گیلی دیکھی تو تعجب ہونے لگا کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ میں تو اپنے شوہر کے پاس گئی ہی نہیں تھی۔ کپڑے بدل کر میں دوبارہ سونے کے لیے کمرے میں آئی۔ شانی کمرے میں نہیں تھا۔
وہ شاید اپنے کمرے میں واپس چلا گیا تھا۔ میں بھی سکون سے سو گئی۔ اگلے دن میں نے مانی کو کال کی، وہ کال پک نہیں کر رہا تھا۔ میرے بار بار کال کرنے کی وجہ سے انہوں نے نمبر ہی بلاک کر دیا۔ میں پھول پھول کر رو پڑی۔ مجھے اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا۔ جب سے میری مانی سے شادی ہوئی تھی اس نے مجھے کسی حوالے سے خوشی نہیں دی تھی، یہاں تک بیوی کا سکھ بھی اچھے سے نہیں دے رہا تھا۔ میں رو رہی تھی کہ مانی میرے پاس آیا، اسے دیکھ کر میں نے اپنے آنسو پوچھ لیے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ شانی مجھے روتا ہوا دیکھے، اس نے بھی مجھے کوئی سوال نہ پوچھا۔ میں نے آپ کے لیے کھانا بنایا ہے، ہم مل کر کھاتے ہیں۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے کمرے میں لایا اور مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے لگا۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ وہ نارمل نہیں تھا مگر نارمل لوگوں سے بہت اچھا تھا۔ دن بھر وہ میرے ساتھ ہی رہا۔ اچھا شانی، تم کل کہہ رہے تھے کہ تمہیں معلوم ہے کہ مانی مجھے اپنے ساتھ دبئی کیوں نہیں لے کر جاتا؟ مجھے بتا دو۔ بتا دوں گا بھابھی، مگر آپ کو میری بات بھی ماننا پڑے گی۔ مانی نے میرے سامنے شرط رکھی۔ میں چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ مجھے اسے شرط والی امید نہیں تھی۔ کیسی شرط؟ میں اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھ کر بولی، رات کو بتاؤں گا۔ شرط بھی اور بھائی کا سچ بھی، وہ سنجیدہ لہجے میں بولا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں وہیں پہ بہت دیر بلا وجہ بیٹھی رہی۔ سب کچھ بہت الجھتا ہوا جا رہا تھا۔ رات کے 8 ہو گئے تھے مگر شانی ابھی تک گھر واپس نہیں آیا تھا۔ مجھے اس کی فکر ہونے لگی۔ میں نے اسے کال کی اور گھر آنے کو کہا۔ اس نے مجھے سو جانے کا مشورہ دیا اور کہا وہ دیر تک رات کو گھر واپس آئے گا۔ مجھے اکیلے میں ڈر لگ رہا تھا، اس لیے میں نے دروازے کو اچھے سے بند کر دیا اور سونے سے پہلے کپڑے تبدیل کرنے واش روم گئی۔ کپڑے تبدیل کر کے جب میں واش روم کمرے میں آئی تو کمرے کا ماحول دیکھ کر چونک پڑی۔ میرا بستر گلاب کے پھولوں سے سجا ہوا تھا اور کوئی لڑکا میری طرف پشت کر کے کھڑا تھا۔ وہ لڑکا کون ہو سکتا ہے؟ یہ سوچ کر ہی میرا دل خوف سے کانپنے لگا۔ میں ہمت جتا کر اس کے قریب آئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مانی نے جب گردن گھما کر مجھے اپنا چہرہ دکھایا تو میں حیران ہوئے بنا نہ رہ سکی۔ مانی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور یہ سب کیا ہے؟ میں کمرے میں پھولوں کی جانب دیکھ کر بولی، میں آج آپ کو ہر وہ سچ بتا دوں گا جسے جاننے کا آپ کو حق ہے۔ میں آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں اور آپ کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ آپ بھائی سے طلاق لے کر مجھ سے شادی کر لیں۔ مانی کا اظہار محبت سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ میرا دیور تھا، میں اس کے ساتھ تعلقات بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ شرم کرو شانی، میں بھابھی ہوں تمہاری۔ تمہارے بھائی کی عزت، میں نے غصے سے چیخ کر کہا۔ اس کا جواب سن کر میرا غصہ ماتم میں بدل گیا تھا۔ بھائی نے صرف آپ کا استعمال کیا ہے، وہ پہلے سے شادی شدہ ہے، دبئی میں اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہیں۔ آپ سے شادی انہوں نے صرف پیسوں کے لیے کی تھی۔ وہ جس مکان کو خریدنا چاہتے تھے ان پر آپ کی ملکیت تھی، جیسے آپ کا بھائی بھی حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر آپ نے وہ مکان اپنے بھائی کو دینے سے منع کر دیا تھا۔ اس لیے ان دونوں نے مل کر آپ کو بیوقوف بنایا۔ مگر میں آپ سے سچی محبت کرتا ہوں، پلیز مجھے اپنا بنا لیں۔ وہ مجھ سے شادی کے لیے اس استدعا کرنے لگا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس نے مجھے اپنے سینے سے لگایا۔ میں یہ صدمہ کیسے برداشت کرتی؟ میرے سگے بھائی اور شوہر نے مجھے بیوقوف بنا کر میرا استعمال کیا۔ شانی مجھے دلاسا دیتا رہا مگر اس کے دلاسے سے مجھے سکون نہیں دینے والے تھے۔ میں نے غصے میں وہ قدم اٹھا لیا جو ناجائز تھا۔ میں نے شانی کے ساتھ وہ سب کرنے کی فلم بنائی اور اپنے شوہر کو بھیج دی۔ اس سے یہ سب برداشت نہ ہوا اور اس نے مجھے طلاق دے دی۔ مجھے طلاق یافتہ ہونے پر کوئی دکھ نہیں تھا۔ اپنی عدت پوری ہونے کے بعد میں نے شانی سے شادی کر لی۔ وہ مکمل طور پر نارمل نہیں تھا مگر میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے اور آگے دوستوں کو شیئر بھی کرنا ہے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے اس کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو دبا دینا ہے۔ اللہ حافظ۔